تو آپ نے میری بات کو سنجیدہ لے لیا۔ وہ جیسے صدمے کے زیر اثر بولا، نہ تمہارا مقصد کیا ہے اس اداکاری سے؟ اماں اس سے پوچھیں نا، اس روز تو بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا، اب کیا ہوا؟ آپا تنک کر بولی، اوہو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شکر ہے آپ نے میری بات کو سنجیدہ لے لیا۔ اے سائم، اصل میں رضیہ کی دوست ہے نا سریا، اس کی بہن رقیہ، بڑی شاندار چائے۔ وہ چکرا سا گیا تھا اماں کی بے تمید بات پر۔ اماں پھر سریا رقیہ، مگر آپا کو دوبارہ واک آؤٹ کرتا دیکھ کر چپ کر گیا، بات بدل دی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے میں آپ لوگوں کے بھروسے پر زندگی تو داؤ پر نہیں لگا سکتا نا۔ آپ نے کہہ دیا تو مان لوں کہ رقیہ اچھی چائے بناتی ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آج کل جال سازی ہو رہی ہے، ممکن ہے چائے سریا بناتی ہو اور نام رقیہ کا لگا دیتی ہو۔ سائم نے نیا مسئلہ پیش کیا۔ آپا صبر کے گھونٹ لے کر بولی، میں کئی بار ان کے گھر گئی ہوں، وہ میرے سامنے چائے بناتی ہے، میں نے خود اسے بناتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے ہاتھ کی بنی چائے پی ہے۔ نہ بابا نہ، عمر بھر کا سوال ہے، میں آنکھیں بند کر کے کنویں میں چھلانگ نہیں لگاؤں گا۔ آپ میری آزادی سلب کرنے کے در پہ ہو چکی ہیں تو پھر قیدی کی بھی کوئی شرط مان لیں۔ میں کسی حور پری کی بات تو نہیں کرتا، نہ ہی مس ورلڈ کا تقاضا ہے اور نہ ہی تعلیم کی قید ہے۔ بات ہے تو صرف چائے کی، بس، اور چائے کے مزیدار سڑک چھاپ ہونے کا فیصلہ تو میرا ہی ہوگا۔ تو بھائی کیا کریں پھر ہم؟ کیا لوگوں کے گھروں میں تھرماس ساتھ لے کر گھومیں کہ اپنی لڑکی کے ہاتھ کی بنی ایک کپ چائے اس میں انڈیل دیں کہ قسمت کا فیصلہ چائے پر ہوگا؟ سوچو، کیا لوگوں میں ہماری جگ ہنسائی نہیں ہوگی؟ اماں اور آپا دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ میں نے یہ کب کہا؟ سائم نے لطف اندوز ہو کر کہا تو اماں برہمی سے سر اٹھا کر بولی، تو کیا ہر گھر میں تو ہمارے ساتھ جائے گا؟ ٹھنڈی آ بھر کر بولا، یہ تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے اماں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہمارا معاشرہ اتنا آزاد نہیں ہوا ہے کہ لڑکا رشتہ دیکھنے والیوں کے ساتھ گھر گھر منہ اٹھائے چلتا پھرے۔ یہ امیر گھرانوں کے چوچلے ہیں۔ اور پھر سوچو، کہیں کسی کے ہاتھ کی چائے پسند نہ آئی تو کیا ہم یہ کہہ کر انکار کر دیں کہ معاف کیجیے گا، ہمارے لڑکے کو چائے پسند نہیں آئی؟ مجبوری ہے آپا۔ وہ آپا کی باتوں سے جی بھر کر محفوظ ہوا۔ ارے تجھے گھسنے کون دے گا بغیر بات پکی کیے ہوئے؟ یہ تو عجیب ہی بات ہوگی۔ اماں بھڑکی، وہ کچھ سنجیدہ ہوا۔ پھر میں کیا کروں؟ خاندان میں موجود لڑکیوں کی ہاتھ کی بنی چائے پی چکا ہوں، 20ویں بار کوئی بھی مطلوبہ معیار پر پوری نہیں اتری۔ ہاں، اگر آپ دوبارہ انہیں چائے کا بہترین بنانے کی مہم کے لیے اکسائیں تو کیا خبر کسی کے نصیب جاگ جائے۔ ان میں سے بھی آپ دودیال والوں کا پتہ تو کاٹ ہی چکی ہیں، حالانکہ میں تو برابر کا حق مانتا ہوں۔ ابے چل چل، سسرالیوں کے ذکر پر اسے پھر ڈانٹ ڈپٹ ہونے لگی۔ اماں ہمارا معاشرہ واقعی اتنا آزاد نہیں ہے کہ میں گھر گھر اچھی چائے بنانے والی کی تلاش میں بھٹکتا پھروں۔ پھر واحد حل تو یہی ہے نا کہ خاندان میں لڑکی دیکھوں، مگر اس کے لیے بھی آپ کو ایک شرط مان کر اپنے قانون سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ وہ نوٹس لیے بغیر بولا، لو جی پھر ایک شرط۔ آپا تل ملائی، چل بول کیا شرط ہے؟ اماں کچھ نرم پڑی، شرط یہ ہے کہ اس چائے کا مقابلہ میرے دودیال کی لڑکیاں بھی شامل ہوں گی، پھر آگے ان کی قسمت۔ بڑا چال باز ہے تو، تیری یہ شرط مجھے نامنظور ہے۔ تو نے سارے کھڑاک پیدا ہمیں ہموار کرنے کے لیے کیے ہیں، بیڑا گرک ہو ان موئے فرنگیوں کا، جات کی وجہ سے میرے لڑکے کا دماغ چالو ہو گیا ہے۔ اماں واویلا کرنے لگی، اماں آپ نے میری شادی کرنی ہے یا نہیں؟ ارے نالائق بے حیا، شادی تو کرنی ہے مگر تیرے… اماں سے پہلے وہ بول اٹھا، دودیال میں نہیں۔ اماں میں تنگ آ گیا ہوں سن کر۔ سب سے پہلے آپ پر میں یہ بات واضح کر دوں کہ نہ تو میرا دماغ چالو ہوا ہے اور نہ میں کسی کے جادو کے زیر اثر ہوں۔ میرا کردار بے داغ ہے، میں بس برابری کا قائل ہوں، میرے لیے سب ایک جیسے ہیں۔ روایتی چپکلش کو میں خاطر میں نہیں لاتا، کیونکہ زندہ رہنے والے لوگ ساری عمر لڑ لڑ کے گزارتے ہیں، اور جب ان میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے تو باقی رہنے والا اس کی تعریفوں کے پل باندھتے نہیں تھکتا۔ پھر یہی کہتے ہیں سب، اللہ بخشے اچھا انسان تھا۔ اماں دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو دوسرے سے شکایت تو ہوتی ہے نا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے سسرالی عزیزوں کو بھی یہی لگتا ہو، اور ویسے بھی یہ ضروری تو نہیں کہ چائے زوبیا یا رضیہ بہترین بنائیں۔ ہو سکتا ہے میری ننیالی دوشیزیاں کامیاب ہو جائیں، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کہ سب ناکام ہو جائیں۔ خیر یہ سب بات کا مسئلہ ہے، اگر آپ کو یہ شرط قبول ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ اس کے دو ٹوک انداز پر اماں اور آپا دونوں خاموش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد اماں بولی، گننا ہے تو میسنا، ٹھیک ہے، تیری یہ شرط بھی میں نے دل پہ پتھر رکھ کر مان لی۔ کاش میرا ایک آدھ مزید بیٹا ہوتا تو پھر چاہے تجھے عمر بھر کنوارا رکھنا پڑتا، مگر تیری یہ شرط نہ مانتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ تو میری اکلوتی اولاد، نرینہ اولاد۔ وہ کھل کر مسکرایا، تو پھر ٹھیک ہے، آپ سب امیدواروں کو خبر کر دیں
کیونکہ یہ مقابلہ سمیہ کی شادی پر ہوگا۔ چاروں ناچار فیصلہ کی تاریخ طے کر دی گئی۔ سمیہ کو منجلے ماموں کی بہو بننا تھا۔ سائم کی شرط کو لے کر آپا تشویش کا شکار تھی، جبکہ اماں پر امید کہ جیت ان کی بھتیجوں میں سے کسی کا مقدر ہوگی، کیونکہ سلجھا ہوا کماؤ داماد ہر کسی کا خواب ہوتا ہے، اور اماں چاہتی تھیں کہ اس کا کرا ان کے میکے والوں میں سے کسی کے نام نکلے۔ لڑکیاں بھی بے حد خوش، پرجوش اور تازہ دم تھیں۔ پورے خاندان میں سائم کی عائد کردہ شرط حیرانی سے سنی گئی۔ یہ تو پہلی بار ہوا تھا کہ امور خانہ داری کے نام پر لڑکا یہ چاہتا تھا کہ دلہن صرف چائے کڑک بنانا جانتی ہو، مگر خیر سب کنواری لڑکیوں کی ماؤں نے بھی اپنی راجکماریوں کو مقابلے میں اتارنے کے لیے کمر کس لی۔ ظاہر ہے کہ سائم جیسا نیک سیرت، برسر روزگار اور خوش شکل داماد مشکل سے ہی ملا کرتا ہے۔ مان لیے کنواری آنکھوں میں سہانے خواب آ بسے۔ زیتون بی بی بھی اکثر میکے کے حق میں دعائیں مانگتی، جائے نماز پر پائی جاتی۔ اماں جیسے جیسے سمیہ کی شادی کے دن قریب آ رہے ہیں، ویسے ویسے میری گھبراہٹ بڑھتی جا رہی ہے، جانے کیا ہوگا۔ رضیہ آپا تسبیح پڑھتی اماں کے گھٹنے کے پاس بیٹھی تھیں۔ کچھ نہیں ہوگا، تو فکر نہ کر، تیرے ماموں کی بیٹیاں بڑی سلیقہ شوہر ہے، ذکیہ نے تو ماشاءاللہ کوکنگ کورس بھی کر رکھا ہے۔ اماں چاچو کی نجیہ سے مجھے خطرہ ہے، معلوم ہے نا کہ کوکنگ کورس کے بغیر ہی کمینی کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے، لاجواب چائے بناتی ہے۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ سائم نے ابھی تک اس کے ہاتھ کی بنی چائے نہیں پی، ورنہ وہ تو شاید بلا مقابلہ جیت جاتی۔ زوبیہ تو خیر کسی شمار میں نہیں آتی، پھوہڑ بد سلیقہ، پھوپھی نے لاڈ پیار میں زیادہ ہی ڈیل دے رکھی ہے۔ آپا کی بات پر اماں دہل گئی۔ ایک خیر کا بول، تیری سوچ میری حرکتیں کل بھی نہ بند کر دے، کہ تو کسی حد تک ٹھیک ہی رہی ہے۔ میں صبح ہی سوزی والے بابا سے تعویذ و دم کیا ہوا پانی لاؤں گی۔ اپنے جہیز کے کپڑوں پر کڑھائی کرتی سمیہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ کچھ بول کر اپنی شامت بلانے سے بہتر خاموشی تھی۔ ہاں ہاں اماں ضرور جانا، آپا نے اماں کو شے دی۔ پھر اگلے روز ہی اماں تعویذ لے کر آئیں اور یہ تعویذ سائم کے سرہانے کے غلاف میں رکھ دیا۔ وقتاً فوقتاً دم کیا ہوا پانی بھی بہانے سے پلایا جاتا، سمیہ بس مسکرائے جاتی۔ اور پھر سمیہ کی شادی کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو ہی گیا۔ مہندی، مایوں، بارات، ولیمہ، سب کا اہتمام گھر پر ہی ہوا۔ ذکیہ، صوفیہ، فوزیہ، نجیہ اپنی باری بھگتا چکی تھی، اور تو اور رقیہ کو بھی خصوصی طور پر مدعو کر کے مقابلے کا حصہ بنایا گیا تھا، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر ننیالی لڑکیاں فیل ہو بھی جائیں تو آپا کی سہیلی کی میدان مار لے، کسی طور پر زیتون بیوی کے سسرالیوں کو موقع نہ ملے۔ نتیجے کا اعلان تمام تقریبات کے کچھ اسلوبی سے انجام پا جانے کے ایک روز بعد ہونا تھا۔ تمام لڑکیاں پر اعتماد تھیں، کیونکہ انہیں اپنی صلاحیتوں پر ناز تھا، مگر مجال ہے سائم علی نے کسی کی بھی ہاتھ کی بنی چائے پی کر چہرے سے کسی بھی قسم کا تاثر ظاہر کیا ہو، اس کے سپاٹ چہرے سے کوئی بھی اندازہ قائم کرنے میں امیدواروں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ سنجیدگی سے سپ لیے جاتا، یہاں تک کہ کپ میں چائے کا گھونٹ چھوڑ قطرے کی باقیات بھی نہ رہتی۔ لڑکیاں تل ملا جاتی۔ آج زوبیہ کی باری تھی۔ وہ بہت گھبراہٹ کا شکار تھی اور پھپھو تفرقات کی عمیق گہرائیوں میں غوطہ زن۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ کاش زوبیہ کو چائے بنانا سکھا دیتی تو آج سائم ان کے بھائی کی نشانی بطور داماد مٹھی میں ہوتا۔ قسمت۔ زوبیہ جب چائے بنا کر حاضرین میں کپ بانٹنے آئی تو سب لوگ استدعائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اماں نے تو حد کر دی، چائے پینے سے انکار کر دیا۔ باقی لوگ محض تماشائی کا کردار ادا کرنے کے لیے کپ تھام گئے۔ البتہ اس سارے منظر میں سائم علی غیر جانبدار رہا۔ اس نے حسب روایت خوش دلی سے کپ تھاما۔ اس کی نظروں سے زوبیہ کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ اور آنکھوں کی نمی چھپی نہ رہ سکی، حالانکہ یہ وہ ہنستی مسکراتی شوخ لڑکی تھی جسے کبھی کسی نفع نقصان کی پرواہ نہیں رہی۔ من موجی اور لاپرواہ سی طبیعت تھی اس کی، اس وجہ سے پھپھو کو خاندان بھر کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا۔ اصل میں وہ پھوپھا کی زیادہ چہیتی اولاد تھی۔ پھوپھا 4 بیٹوں کے بعد بیٹی کے خواہش مند تھے، اور بڑی منتوں مرادوں سے زوبیہ کی شکل میں یہ خواہش پوری ہونے پر پھولے نہ سمائے۔ اس سارے مقابلے میں ایک وہی مطمئن فرد تھے جو سائم علی ضرور تھے، مگر وہ زمینی حقائق پر یقین رکھتے تھے کہ سائم علی جیسا داماد ملنا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن تو نہیں۔ اگر سائم بطور داماد مقدر میں ہے تو مل کر رہے گا، ورنہ اچھے لڑکوں سے دنیا بالکل خالی تھوڑی ہو گئی ہے۔ سو سائم علی لمحے بھر کے لیے موم ضرور ہوا، تاہم یہ فیصلہ چائے پینے کے بعد ہی ہونا۔ مگر یہ کیا، چائے کا آدھا گھونٹ بھرتے ہی سب موضوعین کو اچھو لگ گیا، کپ میز پر پٹک دیے گئے اور پھپھو پھوپھا کی ناقص تربیت اور بیجا لاڈ پیار کو طنز کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ کوئی پھپھو کو قصوروار گردان رہا تھا، کوئی پھوپھا کو سزادار ٹھہرانے پر مصر تھا، کوئی زوبیہ کو لاپرواہ ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔
باقی امیدواروں کا تو ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ پھپھو خفت کے مارے منظر سے غائب ہو گئیں۔ زوبیہ جو ہر بات کو ہنسی میں اڑانے کی عادی تھی، جانے کی اتنی تہذیب پر سر جھکائے سرخ چہرہ لیے وہیں بیٹھی رہی۔ وہ اس بات کو ہنسی میں نہ اڑا سکی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور لاسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔